بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، اور جو مسلمان پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ بچھڑوں کی دیکھ بھال۔ جو بھینس وغیرہ بچھڑے پیدا کرتی ہے ان کی دیکھ بھال کیسے کی جا سکتی ہے بہتر طریقے سے۔ تو دوستو، بہت ہی پیارا ٹاپک ہے اور ایک اچھا کاروبار بھی ہے اور بہت پیاری معلومات ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو دوستو، سبسکرائب کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ویڈیو، کوئی بھی جو اپڈیٹس ہے وہ یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جاتا ہے۔ تو دوستو، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں لازمی شیئر کیجئے۔ تو چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ بچھڑوں کی دیکھ بھال۔ بچھڑے فارم کی کامیابی کے لیے بہت اہم ہیں، کیونکہ یہ فارم کے لیے مستقبل کے دودھ یا گوشت کی پیداوار کے لیے پرانے جانوروں کا بہترین نعم البدل ہیں اور مالکان کے لیے مستقبل کی جائیدادیں ہیں۔ بچھڑوں کی مناسب دیکھ بھال سے آپ بڑا مالی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، نئے پیدا شدہ بچھڑے کا ناڑا تقریباً 3 انچ ماں کے جسم سے ہٹ کر باندھنا چاہیے اور پھر کسی تیز آلے جیسا بلیڈ وغیرہ سے کاٹ دینا چاہیے۔ کاٹنے کے بعد اسے سٹرکچر آیوڈین لگانا چاہیے تاکہ زخم نہ بنے۔ اگر آیوڈین دستیاب نہ ہو تو ڈیٹول یا کوئی سا بھی اینٹی سیپٹک محلول استعمال کریں۔ تو دوستو، نمبر 2 ہے بچھڑے کی ماں کو اسے چاٹنے دیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو بچھڑے کو صاف اور نرم کپڑے سے احتیاط سے صاف کر دیں۔ خاص طور پر اس کی ناک، کان اور آنکھوں کو اچھی طور پر صاف کرنا چاہیے۔ بچھڑے کو گرم اور صاف جگہ دیگر جانوروں سے علیحدہ رکھنا چاہیے۔ اور نمبر 3 ہے بچھڑے کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اسے 3 دن تک ماں کا گاڑھا دودھ لبا پلانا چاہیے۔ اگر شروع میں بچھڑے کو ماں کے تھنوں سے دودھ پینے میں دقت ہو تو اس کی مدد کریں۔ یاد رکھیں، بچھڑے کی پیدائش کے 5 گھنٹے کے اندر اسے لبا پلائیں۔ یہ بچھڑے کی صحت کے لیے اہم ہے۔ پیدائش کے 22 گھنٹے میں بچھڑے کو کم از کم 3-4 بار ماں کا دودھ پلائیں اور وہ جتنا پیے اسے پینے دیں۔ اور نمبر 4 ہے بچھڑوں کو 15 دن تک ان کے وزن کے تقریباً 10% کے برابر ماں کا دودھ پلانا چاہیے۔ دودھ پلانے کے لیے فیڈر بوتل یا بالٹی استعمال کی جا سکتی ہے۔ برتن کو اچھی طرح سے دھونا چاہیے۔ گندے برتن کے استعمال سے بچھڑے بیمار پڑ سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا مروج طریقہ یہ ہے کہ دودھ دھونے کے بعد بچھڑے کو ماں سے دودھ پینے دیا جائے۔ اور دوستو، نمبر 5 ہے 15 دن سے 1 مہینے تک ان کے وزن کے 15% کے برابر ماں کا دودھ پلانا چاہیے اور انہیں سبز گھاس اور دانہ دینا شروع کر دینا چاہیے۔ گھاس کو زمین پر رکھنے کی بجائے کسی برتن میں ڈالیں یا گٹے بنا کر کسی کھمبے وغیرہ سے باندھ دیں۔ اور دوستو، نمبر 6 ہے سبز گھاس کے ساتھ خشک گھاس، بھوسا اور دانہ دار خوراک بڑھاتے رہنا چاہیے اور دودھ کی مقدار آہستہ آہستہ کم کی جائے۔ ساتھ ساتھ خوراک میں تھوڑی مقدار میں ضروری اجزاء جیسے وٹامن، منرل، پری میکس شامل کرنے چاہیے اور پانی کی 24 گھنٹے فراہمی یقینی بنانی چاہیے۔ بچھڑا 1 سے 2 ہفتے کی عمر سے پانی پینا شروع کر دیتا ہے۔ پہاڑی نمک، لاہوری نمک بھی بچھڑے کو دن میں 2-3 بار چٹانا چاہیے۔ اور نمبر 7 ہے تقریباً 8 سے 10 ہفتے میں انہیں گھاس اور دیگر خوراک کا عادی بنایا جائے اور دودھ اس کے بعد دینا بند کر دیا جائے۔ اور نمبر 8 ہے بچھڑے کو پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے ادویات ہر 6 ماہ بعد پلانا ضروری ہے۔
اور سال کے مقررہ اوقات میں ویکسین کے ٹیکے بھی ضرور لگوانے چاہئیں۔ اور نمبر 9 ہے بچڑوں کو گرمی اور سردی سے بچانے کا مناسب بندوبست کرنا چاہیے۔ اور نمبر 10 ہے بہتر خوراک اور مناسب دیکھ بھال سے بچڑے صحت مند رہیں گے اور جلدی جوان ہو جائیں گے۔ تو دوستو یہ ہم نے آپ کو وہ معلومات فراہم کی ہے جو اکثر اوقات تو ہم جب جاتے ہیں مویشی منڈیوں میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بالکل 2-3-4 دن کا جو بچڑے ہوتے ہیں وہ بڑی مقدار میں ہوتے ہیں، 3-3 4-4 ہزار روپے میں سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ تو بہت بڑا ایک ظلم ہوتا ہے کہ اس کو اس کی ماں کے پاس بھی رہنے نہ دیا جائے۔ پتہ نہیں کس طرح کے مسلمان انسان ہیں۔ تو دوستو بہرحال یہ ایک اثاثہ ہوتا ہے ایک فارم کا، ایک اس کے مالک کا جائیداد ہوتی ہے، اور ویسے بھی یہ ثواب کا کام ہے کہ بچہ اپنی ماں کے پاس چلو کچھ دن تو رہے نا، کچھ ماہ تو دوستو آپ انہیں اسی طریقے کے مطابق جب آپ تیار کرو گے تو انشاءاللہ جی آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں میں پرافٹ دے کے جائیں گے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے وہ جانوروں پر ظلم کرتا رہے اور خدا تعالیٰ اس سے بے خبر ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تو اپنے جانوروں سے پیار کریں اور ان کا خاص خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اس کام میں بہت نفع ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا ٹاپک ضرور پسند آیا ہوگا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے۔ دوستو پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔